وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. یقول اللہ سبحانہ وتعالی ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا افمن یلقى فی النار خیر ام من یأتی آمنا یوم القیامہ اعملوا ما شئتم. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو لوگ ہماری نشانیوں کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں ایسے لوگوں کا معاملہ ہم پر مخفی نہیں ہے. وہ آدمی جو جہنم میں ڈال دیا جائے وہ بہتر ہے یا وہ جو قیامت کے دن امن و سلامتی کے ساتھ ہوں. تم جو چاہے عمل کرو، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے سارے اعمال کو دیکھ رہا ہے. محترم حاضرین، اس روئے زمین کے اندر بہت سارے ایسے گناہ ہیں کہ جب انسان انہیں انجام دیتا ہے تو حقیقت میں ایسا شخص اس روئے زمین کا سب سے بڑا مجرم ہے، اور اس سے بڑھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب کا حقدار نہ دنیا میں اور آخرت میں کوئی اور ہو سکتا ہے. انہی برے اعمال میں سے یا انہی جرم میں سے ایک جرم ہے الحاد. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ الحاد کرنا، اللہ کے ناموں اس کے صفات کے ساتھ الحاد کرنا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر ملحدین کے ایک سوال کا ذکر کیا اور ان کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ وقالوا ما هي الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر، کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہی دنیاوی زندگی ہے جو ہمیں زندگی بخشتی ہے اور ہمیں مار دیتی ہے اور زمانہ ہی ہمیں ہلاک کرنے والا ہے. تو گویا ان کا کہنا یہ تھا کہ حساب اور کتاب نام کی کوئی چیز ہوتی نہیں ہے. دور حاضر کے اندر ہم دیکھیں کہ بہت سارے فتنے اور شبہات جو موجودہ معاشرے میں پنپ رہے ہیں یا پائے جاتے ہیں، اس کے اندر الحاد کا فتنہ ایک عظیم فتنہ ہے. الحاد کہتے کسے ہیں؟ الحاد کہتے ہیں کہ انسان اپنے مقصد سے بھٹک جائے اور اپنی زبان سے اس کا اظہار کرے. علماء نے تعریف کرتے ہوئے کہا کہ الحاد نام ہے اللہ کی ذات کے انکار کا، الحاد نام ہے قرآن کے انکار کا، اللہ کی کتابوں کے انکار کا، اور اسی طرح اہل ایمان جس راستے پر چلتے ہیں اس راستے کے انکار کا. بلکہ آپ یوں سمجھیں کہ قیامت کی جتنی نشانیاں ہیں، قیامت کے حالات اور ہولناکیاں ہیں، سب کا انکار کر دینا یہ الحاد کہلاتا ہے. ایک وقت تھا کہ الحاد صرف کچھ لوگوں کے نزدیک پایا جاتا تھا، لیکن باقاعدہ طور پر دور حاضر کے اندر ایک مذہب ہے جسے لوگ مانتے ہیں، جس کا لوگ ڈیفینڈ کرتے ہیں اور اس کے لیے پبلک پلیٹ فارم کا استعمال بھی کرتے ہیں. اور ان کا کل دعویٰ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نام کی کوئی چیز موجود نہیں، خالق نام کی کوئی چیز موجود نہیں. یہ جو کائنات ہے خود سے پیدا ہوئی ہے، خود سے چل رہی ہے اور خود ہی اپنے آپ کو ختم کر دے گی، اور انسان کلی طور پر مطلق ہے، آزاد ہے. محترم حاضرین، بات اگر الحاد کی کریں، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے جو دور حاضر کے اندر اچانک آ گئی. آپ اگر ما قبل شریعتوں کو پڑھیں تو ہر شریعت کے اندر ایسے لوگوں کا ذکر ملتا ہے جنہوں نے اللہ کی ذات کا انکار کیا یا اللہ کی نشانیوں کا انکار کیا. بلکہ آپ دیکھیں جو پرانی ثقافتیں ہیں ان ثقافتوں کے نزدیک بھی اس کا تذکرہ ملتا ہے. اگر آپ دیکھیں کہ مشرکین مکہ بھی بہت سارے مسئلوں میں الحاد کا شکار تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین مکہ سے سوال کرنے کا حکم دیا. اللہ نے کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ان سے سوال کریں گے کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا تو یہ ضرور بالضرور کہیں گے کہ آسمان و زمین کو اکیلے اللہ نے پیدا کیا.
پھر آپ سے سوال کرنے کے لیے کہا گیا، جب یہ مانتے ہیں کہ اللہ ہی نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے تو پھر یہ اللہ کے ساتھ الوہیت میں دوسروں کو شرک کیوں کرتے ہیں؟ محترم حاضرین، آج دیکھیں کہ شرک کا ایک نیا راستہ الحاد ہے، اور عقیدے کے اندر جو بدعتیں پائی جاتی ہیں اس کا ایک راستہ الحاد ہے، بلکہ آپ یوں کہیں کہ جو دہری ہیں، جسے ایتھیس کہا جاتا ہے، باقاعدہ طور پر ان کے طبقے موجود ہیں، ان کے لوگ موجود ہیں۔ اگر آپ 18ویں اور 19ویں صدی کے اندر دیکھیں، خصوصی طور پر جب فرانسیسی انقلاب پیدا ہوا، انقلاب ہونے کے بعد عیسائیوں کے نزدیک سب سے پہلے اس الحاد کی جڑیں پائی گئی، اور آپ وہ دیکھیں گے کہ جب انہوں نے اپنے گرجا گھر کے خلاف انقلاب پیدا کیا، اپنے علماء کا انکار کیا، بلکہ یہ آپ یوں کہیں کئی ایسے نظریوں کو پیدا کیا جو نظریہ حقیقت پر الحاد کی بنیاد پر موجود تھے۔ جیسے کہ ہم نے ایک بڑا مشہور نظریہ ڈاروین کا نظریہ سنا ہے کہ اصل انسان بندروں سے آیا ہے، اور بندر دھیرے دھیرے ترقی کرتے ہوئے انسان بنے۔ حقیقت میں آپ اس نظریے پر غور کریں تو یہ نظریہ الحاد کی بنیاد پر موجود ہے، کیونکہ نہ اس میں اللہ کی ذات کا وجود ہے، نہ مرنے کے بعد آخرت و جنت اور جہنم کا ذکر ہے، بلکہ آپ اگر دیکھیں گے کہ سوویت یونین کے موقع پر سب سے زیادہ جس نظریے کو پرموٹ کیا جاتا تھا یہی الحاد کا نظریہ تھا۔ اور دور حاضر کے اندر جتنی جینے کے طبقے ہیں، چاہے آپ اس کو کمیونزم کے طور پر لیجئے یا فری میسنری کے طور پر لیجئے، یا وہ لوگ جو اپنے آپ کو سیکولر کہتے ہیں ان کو لیجئے، یہ سب کے سب اسی الحادی فکر سے متاثر ہیں اور باقاعدہ طور پر اس کا دفاع کرتے ہیں۔ بلکہ آپ اگر جدید سائنس کو دیکھیں تو جدید سائنس بھی اللہ کے وجود کا انکار کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ یہ جو دنیا ہے اس کو مدر نیچر نے بنایا ہے، اور نیچر ہی سب کچھ ہے۔ جب تک نیچر ہمیں زندہ رکھتا ہے ہم باقی ہیں، جب وہ ہمیں ختم کرنا چاہے ہم ختم ہو جائیں گے۔ محترم حاضرین، جو بھی لوگ اس الحاد کے فتنے سے متاثر ہوئے ہیں بہت سارے نقصانات انہوں نے اٹھائے۔ پہلا نقصان کہ جو بھی آدمی الحاد کے اس فتنے سے متاثر ہوگا سب سے پہلا اس کا دین ختم ہو جائے گا، وہ دیندار نہیں ہو سکتا، چاہے وہ مسلمان ہو، یہودی ہو یا نصرانی ہو یا کسی بھی دین کو ماننے والا ہو۔ اگر اس کے پاس الحاد کی شکلیں آ گئی تو گویا حقوقی طور پر وہ آدمی دین کو ختم کر دیتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کے بارے میں صاف کہا کہ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، کہ جو آدمی دین اسلام سے بے نیاز ہو جائے گا، دین کو چھوڑ دے گا، وہ مر جائے گا اور کفر کی حالت میں مرے گا، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے سارے اعمال کو برباد کر کے رکھیں گے۔ دوسری اہم بات، جن لوگوں نے اس الحاد کے فکرے کو اپنایا، آج دیکھیں کہ مغربی دنیا ہو یا امریکہ کی دنیا ہو، ان کے یہاں الحاد کی شکلیں موجود ہیں، اکثر کے اکثر ملحد ہیں، انہیں دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور جو آدمی ملحد ہوتا ہے اس کے اندر رحمت نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، نہ وہ بچوں پر رحم کرتا ہے، نہ وہ عورتوں پر رحم کرتا ہے، نہ وہ جانوروں پر رحم کرتا ہے۔ اور آج اس کی زندہ مثالیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ملک جتنا ٹیکنالوجی میں آگے ہے، اگر وہ الحاد کے فتنے سے متاثر ہے، وہ ترقی کہتا ہے بمباری کرنے کو، وہ ترقی کہتا ہے بچوں کے اسکول کو ٹارگٹ کرنے کو، اور آج ایسے جرم اور اس کی خبریں دنیا کے اندر بڑی عام ہیں۔ اور آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ آج دنیا کے اندر جتنا بھی قتل و غارت گری ہو رہی ہے سب کے سب اسی الحاد کے فکرے سے متاثر ہیں۔ انسان جب اللہ سے نہیں ڈرتا، آخرت کے دن حساب اور کتاب سے نہیں ڈرتا، پھر وہ جرم کرنے سے کیوں کر ڈرے گا؟ ہر طاقتور کمزور کو کھا جائے گا، اور ہر آدمی جس کے پاس ہتھیار ہے وہ اپنی مد مقابل کو کیا ہے اتنا ہی زیر کرنے کی کوشش کرے گا۔ محترم حاضرین، الحاد کا جو فتنہ ہے سب سے بڑا فتنہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے وجود کا انکار کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ موجود نہیں ہے، جبکہ آپ قرآن و حدیث کو پڑھیں گے تو اسلامی نقطہ نظر سے دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے کئی ایسی عقلی دلیلیں دی ہیں جن دلیلوں کے ذریعے ثابت ہو جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ موجود نہیں ہے، اللہ سوال کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ایسے لوگوں سے جائیے،
اور جا کر پوچھئے کہ ام خلقوا من غیر شیء، کہ ان کو کسی چیز سے پیدا کیا گیا ہے یا خود انہوں نے اپنے آپ کو پیدا کیا۔ تو دنیا کا کوئی بھی آدمی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس نے اپنے آپ کو ڈیزائن کیا ہے، اس نے خود اپنے آپ کو پیدا کیا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ کسی غیر نے ان کو پیدا کیا۔ اب اسلام کہتا ہے کہ جاؤ پتا کرو کہ وہ غیر جو تمہارے نفس کے علاوہ ہے وہ کون سی ذات ہے جس نے تم کو پیدا کیا۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات، اپنی صفات کو قرآن میں کھول کھول کر بتایا۔ محترم حاضرین، حدیث کے اندر آتا ہے کہ شیطان ایک آدمی کے پاس آتا ہے، شیطان ایک آدمی کے پاس آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ یہ دیکھ، یہ زمین ہے، اسے کس نے پیدا کیا؟ تو انسان اپنی نفس میں جواب دیتا ہے کہ اسے اللہ نے پیدا کیا۔ شیطان کہتا ہے یہ اتنا بڑا آسمان ہے، اسے کس نے پیدا کیا؟ انسان اپنی نفس میں جواب دیتا ہے اسے اللہ نے پیدا کیا۔ شیطان کئی راستے، کئی سوالات ابن آدم کے پاس لے آتا ہے اور آخرکار اس مصیبت پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے جہاں اس کا ایمان گڑبڑا جاتا ہے۔ شیطان کہتا ہے کہ جب اتنی تمام چیزوں کو اللہ نے پیدا کیا، اب سوچ کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کہتے ہیں کہ فَإِذَا بَلَغَ ذَلِكَ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ وَلْيَنْتَنِهْ۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جو کوئی آدمی اس مرحلے تک پہنچ جائے وہ فوراً اللہ تعالیٰ کی پناہ شیطان سے کی پناہ طلب کرے اور اس کے بعد کیا کرے؟ اس جگہ سے ہٹ جائے، اس دماغ کی چیزوں کو اپنے ذہن سے ہٹا دے۔ محترم حاضرین، آپ دیکھیں کہ جہاں تک اللہ تعالیٰ کی وجود کی بات ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، یہ تو بتاؤ کہ وہ اللہ جس نے آسمان و زمین کو الگ کیا، جدا کیا، کیا اس اللہ کے مسئلے میں بھی کوئی شک ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے صنع اللہ الذی اتقن کل شیء، کہ اللہ ہی کی یہ کاریگری ہے کہ اللہ نے تمام چیزوں کو بڑا بیلنس اور پرفیکٹ انداز سے پیدا کیا۔ محترم حاضرین، اگر کوئی آدمی اللہ کے وجود کا انکار کرتا ہے تو اس کے تعلق سے اللہ نے قرآن میں سوال کیے۔ سوال اللہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ افرأیتم ما تمنون اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون۔ اللہ سوال کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے ہیں یا انکار کرتے ہیں، اے نبی آپ ان سے پوچھئے کہ تمہارے جسموں سے جو منی نکلتی ہے، اس منی سے جو بچہ ہوتا ہے، یہ تو بتاؤ کہ اسے تم پیدا کرتے ہو کہ ہم پیدا کرتے ہیں؟ ایک انسان، اس کے جسم سے منی نکلتی ہے، عورت کے مادر رحم میں جا کر ٹھہرتی ہے، پھر بھی انسان کے بس میں کچھ نہیں، وہ بچہ پیدا ہوگا یا انتقال ہوگا اسے نہیں پتا، وہ کس رنگ کا ہوگا، وہ کس مزاج کا ہوگا اور کون سی اچھائیاں برائیاں اپنے اندر لے کر آئے گا، انسان کسی چیز پر طاقت نہیں رکھتا۔ اور یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ایسے بنایا کہ سب کی شکلیں ایک جیسی ہیں۔ انسان کے جسم میں سارے اعضاء ایک جیسے ہیں، لیکن پھر بھی ایک دوسرے کی شکل ایک دوسرے سے نہیں ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ اللہ کی کاریگری ہے کہ اللہ نے تم کو ایسے پیدا کیا کہ سب انسان ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں، مگر اللہ نے سب کے مزاج کو ایک دوسرے سے الگ کیا۔ بلکہ قرآن میں اللہ نے کہا کہ جب قیامت کا وقت ہوگا تو اللہ تعالیٰ انسان کے پروں کو بھی دوبارہ پیدا کرے گا، اور پر کہتے ہیں انسان کے فنگر پرنٹس کو، کہ جیسے فنگر پرنٹ دنیا میں تھے، اللہ قیامت کی جب اٹھائے گا تو اسی فنگر پرنٹ کے ساتھ وہ دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ محترم حاضرین، یہ بات یاد رکھیے کہ جو آدمی اللہ کا انکار کرتا ہے، حقیقت میں وہ اپنے مزاج کے اندر ایسے اندھیرے کو دیکھ لیتا ہے جس کی کوئی روشنی انسان کو نظر نہیں آتی۔ جس آدمی نے اللہ کا انکار کیا، اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ وہ کھائے گا، وہ پیے گا، اور دنیا کی ساری نعمتوں کو لینے کے بعد بھی دماغ اور ذہن کے اعتبار سے وہ خالی ہوگا۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ ابھی دنیا کے اندر جتنی ذہنی بیماریاں اور نفسانی بیماریاں ہیں، ان میں سب سے زیادہ جو لوگ ملوث ہیں یہی ملحدین ہیں۔ کیونکہ جو آدمی اللہ کی ذات پر یقین رکھتا ہے، اسے پتا ہے کہ اگر خوشیاں مل رہی ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، اگر مصیبتیں آ رہی ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اسے یہ بھی پتا ہے کہ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت کی زندگی ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، لہذا وہ ڈر کر زندگی گزارتا ہے، وہ اللہ کی ذات کی رحمت کی امید سے زندگی گزارتا ہے، اور بڑی ہی خوش مبارک زندگی ہوتی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عبادت میں گزاری جاتی ہے۔ محترم حاضرین،
اللہ تعالیٰ نے سوال کرتے ہوئے کہا کہ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعْوُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ وہ مشرکین مکہ جو اللہ کو مانتے تھے لیکن اللہ کی الوہیت میں شرک کرتے تھے، جب وہ کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں، اچانک کشتیوں میں طوفان آ جاتا ہے تو وہ گھبرا جاتے ہیں۔ وہ بت جسے سال کے 12 مہینے پوجا کرتے تھے، اچانک سارے بت ان کے ذہن سے غائب ہو جاتے اور وہ ایک اکیلے اللہ سے دعا مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو دلیل بناتے ہوئے کہا کہ جب موت اور زندگی کی بات آئے تم اللہ کو مانتے ہو، اور جب تم خوشحال ہو جاؤ اللہ کا انکار کرتے ہو۔ اے انسانوں تم کتنے نافرمان ہو۔ محترم حاضرین، اللہ تعالیٰ نے انسان سے کہا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اے انسانوں کیا تم اپنی نفسوں پر نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کیسے پیدا کیا۔ اس روئے زمین پر ایک بڑا مجرم گزرا ہے جس نے اللہ کی ذات کا انکار کیا، اور تاریخ کے اندر یہ پہلا ایسا مجرم تھا جس نے اللہ کے رب ہونے کا انکار کیا۔ وہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ کبھی کہتا کہ ما علمت لکم من الہ غیری، کہ مجھے نہیں پتا کہ میرے علاوہ تو تمہارا کوئی اور خدا بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ایسی سزا دی کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے گھر سے نکالا، اللہ نے اس کی فوج کے ساتھ نکالا اور لے جا کر اللہ نے پانی میں ڈبو دیا، اور وعدہ کیا کہ اس کے جسم کو ہم قیامت تک باقی رکھیں گے، کیونکہ جو آدمی اللہ کی ذات کا انکار کرتا ہے اور اس کے بیج کو لوگوں کے درمیان بوتا ہے، اللہ قیامت تک کے لیے اسے ذلت اور رسوائی کی زندگی دے گا۔ بلکہ اللہ نے قرآن میں یہ بھی کہا کہ النار یعرضون علیہا، کہ یہ جو جہنم کی آگ ہے یہ فرعون اور آل فرعون پر صبح اور شام پیش کی جاتی ہے۔ بلکہ برزخی زندگی میں سب سے سخت عذاب اگر کسی کو دیا جا رہا ہے وہ فرعون کو اور اس کے آل کو ہے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے زمین کے اندر اس الحاد کے فتنے کو وجود بخشا تھا۔ محترم حاضرین، دور حاضر کے اندر بات اگر الحاد کی جائے تو بہت ساری الحاد کے سوالات دور حاضر کے اندر اٹھائے جاتے ہیں۔ سب سے بڑا سوال یہی اٹھایا جاتا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی رحم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، تو پھر اللہ نے دنیا میں مصیبتیں کیوں پیدا کی؟ کیا ہم نہیں دیکھتے کہ لوگ آج مر رہے ہیں، بیماریوں سے مر رہے ہیں، بھوک مری سے مر رہے ہیں، اور آسمان سے بم گرنے کی وجہ سے مر رہے ہیں؟ اگر اللہ تعالیٰ اتنا ہی غفور الرحیم ہے پھر اللہ نے ایسی مصیبتیں کیوں پیدا کی؟ محترم حاضرین، بنیادی طور پر یاد رکھیے کہ یہ دنیاوی زندگی یہ ہمیشگی کی زندگی نہیں، یہ آزمائش کی زندگی ہے۔ اللہ نے قرآن میں صاف کہا الذی خلق الموت والحیاء، کہ اللہ نے اس زندگی کو، موت کو اس لیے پیدا کیا تاکہ اللہ تم کو آزما سکے کہ کیسے تم اللہ کے مسئلے میں عمل کرتی ہو۔ اگر کوئی آدمی دنیا میں مصیبت میں ہے وہ سمجھ لے کہ یہ مصیبت وقتی ہے، جب تک اس کے جسم میں جان ہے وہ مصیبت میں مبتلا ہے، لیکن جیسے ہی اس کی روح قبض ہو جائے وہ اس دنیا سے فنا ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ محترم حاضرین، اس کے علاوہ اگر یہ کہیں کہ دنیا کے اندر مصیبتیں نہ ہوں تو کیا کوئی آدمی اللہ کی عبادت کی طرف دوڑے گا؟ یہ انسان کی فطرت ہے کہ انسان جب نعمتوں میں رہتا ہے ہر کسی کو بھول جاتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کو بھی بھول جاتا ہے۔ اللہ مصیبتوں میں اسے مبتلا کرتا ہے، آزمائشوں میں لے آتا ہے تاکہ وہ اللہ کی گھر کی طرف آئے، وہ اللہ کے سہارے کو لے آئے۔ تو حقیقت میں یہ نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے یہاں مصیبتیں لاگو کی، اور جو بھی مصیبت، یہاں تک کہ آپ نے کہا کہ اگر کسی مومن کے پیر میں ایک کانٹا بھی چبھ جاتا ہے اللہ اس پر بھی اسے ثواب دیتا ہے۔ لہذا اگر کسی کے بچے کا انتقال ہو گیا، کسی کے گھر میں کوئی وفات ہو گئی، اس پر جو دلی تکلیف انسان کو ہوتی ہے، کیا اللہ اس پر انسان کو ثواب نہیں دے گا؟ محترم حاضرین، یہ بیماری کی نعمت یہ انسان کو صحت کی نعمت یاد دلاتی ہے، فقیری اور تنگ دستی یہ انسان کو مال کی اہمیت یاد دلاتی ہے، صدقہ لینے والے کو صدقے کی اہمیت پتہ چلتی ہے، روزہ رہنے والے کو بھوک اور پیاس پتہ چلتی ہے، اور بیمار آدمی کو صحت کی نعمت پتہ چلتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مصیبتیں ہم پر ڈالی ہیں تاکہ جو اللہ کی نعمتیں ہیں ہم ان کو جان سکیں اور سمجھ سکیں۔ محترم حاضرین، ضروری ہے کہ دور حاضر کے اندر الحاد کا فتنہ سوشل میڈیا کے ذریعے پھیلایا جا رہا ہے، ہر انسان کو اس سے اپنے دین کی حفاظت کرنی چاہیے۔ یاد رکھیے یہ الحاد کے سوالات صرف سوالات نہیں ہیں، اگر ایک سوال کیا جائے
انسان کو اس کا صحیح جواب نہ ملے تو ہو سکتا ہے کہ ایک سوال اس کے دین کی غارت کر دے، اس کے دین کو ختم کر دے. تو کبھی بھی الحاد کے مسئلے کو سوال نہ سمجھیں، یہ شبہات ہیں جس سے ہر انسان کو بچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس الحاد کے فتنے سے امت مسلمہ کو بچا کر رکھے. آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا انه هو الغفور الرحيم. جزاكم الله خير واحسن الله اليكم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں. علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں. مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں. فجزاکم اللہ خیر.